الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں ادھر دیکھ لیں سبحان اللہ. پچھلے آیتوں میں دیکھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے کیا کیا پیدا فرمایا، کھانے کی چیزیں، پینے کی چیزیں اور ایسی چیزیں کہ جن پر یہ بوجھ لاد کے اپنے مشکلات آسان کر دیتے ہیں. اس کے باوجود ماننے، قبول کرنے اور تابع ہونے کے بجائے انہوں نے کیا کیا؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو اپنے معبود بنائے. جو معبود برحق ہے اور معبودیت کے لائق ہے اور اس کے علاوہ کوئی اس حیثیت کے مالک ہی نہیں ہے اور نہ کسی میں یہ طاقت ہے، پھر بھی یہ چلے گئے پرزی اور اپنے طور پر بنائے گئے معبودوں کے پاس. لعلہم ینصرون، شاید کہ ان کی مدد کی جائے. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ ہمارے کام آئیں گے. اب شاید کسی چیز کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو وہ شاید کیا کریں گے. جو طاقتور ذات ہے جس میں یہ تمام صلاحیتیں از خود موجود ہیں اور وہ ہے اسی حیثیت کے مالک، اس کو چھوڑ کے کہاں جائے؟ اور جتنی بھی یہ نعمتیں تھیں یہ سب اللہ کی دی ہوئی تھی. فرمایا کہ یہ اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں کہ لعلہم ینصرون، شاید ان کی مدد کی جا سکتی ہے. لا یستطیعون نصرا، یہ بیچارے کیا کر سکتے ہیں؟ ان میں یہ طاقت ہی نہیں ہے، یہ استطاعت نہیں ہے، یہ توانائی نہیں ہے کہ وہ کسی کی مدد کر سکیں. وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، اور یہی باطل معبود ان کے لیے لشکر بن کے آئیں گے ان کے خلاف گواہی دینے کے لیے. کب ہماری عبادت کی تھی؟ ہم نے بتایا تھا تک شیطان کی قرآن کریم میں شیطان کی زبانی جو قصے اور سرگزشت عبرت آویز عبرت انگیز فرمودات الہی موجود ہیں تو آنکھیں کھولنے کے لیے تو وہی کافی. لیکن ان لوگوں نے ماننے کے بجائے شرک اور کفر کا راستہ انتخاب کیا. تو پھر فلا يحزنك قولهم، جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان کی باتیں بیہودہ حرکات و سکنات پریشان نہ کر جائیں، کیونکہ انا نعلم ما يسرون وما يعلنون، میں بہتر جانتا ہوں، بھرپور جانتا ہوں، مکمل جانتا ہوں ہر وہ عمل اور کام جو وہ علانیہ کرتے ہیں یا چھپا کے خفیہ انداز میں جو کچھ کرتے ہیں، ان کے ہر حرکات و سکنات کا اللہ فرماتے ہیں مجھے بھرپور علم ہے، ان کا میرے پاس محفوظ ہے ریکارڈ. اور یہ انسان ہے کیا بلا؟ وَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ، کیا یہ انسان نے دیکھا نہیں ہے کبھی؟ ہر انسان
اپنے سامنے پیدا ہونے والے انسان کی ولادت اور اس کی حیثیت اور اس کی وجود میں آنے کی گواہ ہے. ہم میں سے ہر ایک کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے انسان کو پیدا فرمایا ہے ایک قطرہ سے، ایک قطرہ، اور اسی قطرے سے پیدا شدہ انسان کیا ہے؟ وہ خصیم مبین، ایک جھگڑالو کھلم کھلا. یہ کیا ہے؟ خدا نعوذ باللہ. اللہ کی وحدانیت کیا ہے، اللہ کی بندگی کیا ہے، اللہ کی انبیاء کیا ہے، جھگڑنے لگتا ہے. نطفے سے بنایا ہوا اللہ کے امر، قدرت، اختیار اور مرضی سے کس گھر میں پیدا ہو، کس زبان میں پیدا ہو، کس ملک میں پیدا ہو، کس زمانے میں پیدا ہو، ان میں سے کچھ بھی عمل دخل نہیں ہے اس پیدا شدہ انسان کا. پیدا ہونے کے بعد اپنی آنکھوں پر مالک نہیں ہے، اپنے کان پر، اپنے کھال پر، اپنے وجود پر، دل پر، دماغ پر مالک نہیں ہے، اپنی زندگی کا مالک نہیں ہے. اللہ چاہے جب چاہے اس کو مروا دے، لیکن فرمایا کہ خصیم مبین، ایک جھگڑالو، اور وہ بھی علانیہ، انکار اللہ اور اس کے رسول کا علانیہ کرتے رہے لوگ اور کر رہے ہیں اب بھی. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، فرماتے ہیں میرے لیے تو اس نے مثال بیان کی کہ یہ کیسے ممکن ہے، مثلا فلان چیز فلان چیز فلان چیز جب ممکن ہے تو یہ کیسے ممکن ہے. وہ نَسِيَ خَلْقًا، اپنی پیدائش کو بھول بیٹھے. تم کہاں سے آ گئے؟ کس نے تجھے پیدا فرمایا؟ یہ بھول گئے. قال من يحيي العظام وهي رميم، کہنے لگا کہ یہ ہڈیاں جب زمین میں پیوست ہو کر بوسیدہ اور ریزہ ریزہ ہو کے مٹی میں مل جاتے ہیں، ان کو دوبارہ کون زندہ کرتا ہے؟ ضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل، آپ فرما جی، يحييها الذي انشأها اول مرة، جس ذات نے پہلی مرتبہ ان کو پیدا فرمایا وہی ذات دوبارہ ان کو پیدا فرمائے گا. تو یہ باتیں انشاءاللہ اگلے درس میں